اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ کسی زمین کو بغیر کاشت کے چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کوئی فصل نہیں اگاتے، تو اس میں جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں اور وہ جنگل بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم نے قرآن کی محنت چھوڑ دی، علمی طور پر بھی قرآن کی محنت چھوڑ دی، عملاً تو قرآن ویسے ہی زندگیوں سے غائب ہو گیا، لیکن علمی میدان میں بھی جب ہم نے قرآن کی محنت چھوڑ دی تو پھر وسیم رضوی جیسی جڑی بوٹیاں نکل آئیں۔ اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کرنا اور مسلمانوں کی صف میں شامل ہونے کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ پہلا انسان ہے جس نے قرآن پاک پر دہشت گردی کا الزام لگا دی ہے کہ خدا نہ خواستہ قرآن پاک دہشت پھیلاتا ہے۔ اس میں سے 26 آیتیں نکال دینی چاہیے۔ اور یہ درخواست لے کے کہاں گیا ہے؟ مودی جیسے آدمی کے پاس، ان کی عدالت میں، ہندوستان کی عدالت میں۔ بظاہر جو آدمی مسلمانوں کا خیر خواہ بنا ہوا ہے اور شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین ہے اور اسلام کا دعوے دار ہے، اگرچہ اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے، دین سے، مذہب سے، جو اس کے مسلک کے لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مرتد ہو چکا، تو ایسے آدمی کی بات کا میڈیا کے اوپر اتنا چرچا یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ جو لوگ اسلام دشمن ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ ان باتوں کو ہوا دے کر ایک ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ماحول بن جائے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بھی باہر نکل آئیں اور عالمی سطح پر ایک مہم چلائی جائے۔ انشاءاللہ العزیز اس طرح کے ناپاک عزائم والے لوگ نہ کبھی ماضی میں کامیاب ہوئے اور نہ آئندہ کبھی کامیاب ہو سکیں گے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے، قرآن کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو قرآن کے اوپر نکتہ چینی کرے گا، کوئی عیب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے چاند کے اوپر تھوکنے والا کہ وہ خود اس کے اوپر آ کے گرے گا، وہ خود ذلت و رسوائی کی اتاہ گہرائیوں میں جا پڑے گا، کھائیوں کے اندر جا پڑے گا۔ قرآن کا نہ پہلے کوئی کچھ بگاڑ سکا اور نہ آئندہ کوئی بگاڑ سکتا ہے، مذہب اسلام دین کا نہ کوئی پہلے کچھ بگاڑ سکا نہ آئندہ کوئی بگاڑ سکتا ہے، لیکن ایسے لوگ اپنی ذلت اور رسوائی کا سامان جمع کر لیتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر وسیم رضوی ایک ملعون انسان بن کے رہ گیا ہے، لعنت کے علاوہ اس کے لیے کسی کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔